بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جی ڈاکٹر محمد افتخار جی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھیڑ بکری کے بچوں پہ موجود ہے۔ اس میں آپ نے آج ڈسکس کرنا ہے کہ ہم اگر جب اوور فیڈنگ کروا دیتے ہیں، اوور فیڈنگ کا نقصانات کیا ہیں، اوور فیڈنگ سے کون سی جو بیماری ہے وہ چھوٹے بچوں کو لگ جاتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اور ساتھ میں ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتانا ہے کہ ایک چھوٹا بھیڑ یا بکری کا جو بچہ ہے اسے ہم نے پہلے 10 ہفتے یعنی 2.5 مہینے کا جو پہلا عرصہ ہے اس کو ہم نے کون سی خوراک دینی ہے، اس کس ترتیب سے دینی ہے، آج ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اوور فیڈنگ کا۔ دیکھیں جی، فرض کریں ایک بکری کے نیچے 2 بچے ہیں، یعنی 2 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ اچھا جی، 2 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، ان میں سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، یعنی کمزور ہوتا ہے، اور دوسرا تکڑا بھی ہوتا ہے اور چست چلاک بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ جو چست چلاک ہوتا ہے وہ بار بار دودھ پیتا رہ جاتا ہے، بار بار دودھ پیتا ہے، یعنی وہ اوور فیڈنگ کر جاتا ہے، اور جو کمزور ہے وہ بڑی مشکل سے 1 یا 2 دفعہ دودھ پیتا ہے۔ جو بچہ ہے جس نے زیادہ دودھ پی لیا، ایک تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو وہ دودھ ہضم نہیں ہوتا۔ جب دودھ ہضم نہیں ہوگا اس کو جو ہے موک لگ جائے گی، اسے ہم ڈائریا کہہ سکتے ہیں، ڈائریا لگ جائے گا، اسے ہم عام زبان میں رک کہتے ہیں، یعنی رک لگ جاتی ہے۔ تو جب یہ معاملات اس چھوٹے بچے کے ساتھ پیش آتے ہیں تو ایک جو بچہ ہے اس کے جسم سے جو ہے وہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، منرلز کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ کمی آتی ہے تو اس کے ہم دوران علاج جو ہے ایسا بچہ جو ہے وہ ڈیتھ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کا جانور ہے، آپ نے بکری کا دودھ جو ہے دونوں جانوروں کو، دونوں بچوں کو جو ہے آپ نے برابر پلانا ہے، اوور فیڈنگ نہیں کروانی۔ اگر جب ڈائریا لگ گیا ہے تو اب ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کرنی ہے کہ اس کو علاج میں آپ نے کیا دینا ہے۔ علاج میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے جانور کو آپ جو ہے وہ نمکول پلائیں، اچھا نمکول کے ساتھ گرائپ واٹر پلائیں، تاکہ اس کے جسم کے جو پانی کی ضرورت ہے یا اس میں جو نمکیات جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں اس موک وغیرہ سے یا اس جو ریک لگی ہوئی اس سے، تو یہ پوری ہو سکیں۔ اس کے علاج میں آپ نے نمکول اور دوسرا جو ہے آپ گرائپ واٹر تو آپ نے استعمال کر لیا، لیکن اب ہم نے ڈائریا بھی روکنا ہے۔ ڈائریا ہم نے کیسے روکنا ہے کہ ہم ڈیروبان کی ایک پوڑی لے لیں گے، اور اگر چھوٹے بچے جو 1 مہینے والا جو یا 20 دن والا ہے، یعنی 4 بچوں کو ایک ڈیروبان کی پوڑی ایک ٹائم کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہم جتنی دوائی نکالیں گے اتنا پانی مکس کر کے اگر ہم اپنے جانوروں کو پلائیں گے چھوٹے بچوں کو، تو اس سے ڈائریا جو ہے وہ بھی روک جاتا ہے۔ اب جی ہم نے آپ کے ساتھ چھوٹے بچوں کا جو فیڈنگ پلان ہے پہلے 10 ہفتوں کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے ہفتے آپ نے 3 سے 4 گھنٹے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے، ہر 3 سے 4 گھنٹے بعد۔ اس کے بعد آپ نے یہ اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ چاہے آپ نپل سے دودھ پلا رہے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ تھنوں سے دودھ پی رہے ہیں، بچے تھن صاف ہونے چاہیے، ان کے اوپر کوئی بیکٹیریا وغیرہ یا کچھ جراثیم وغیرہ موجود نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ پراپر جو ہے وقت پہ دودھ بھی پلا رہے ہیں، اور جب بچہ دودھ پی لے، دودھ پینے کے بعد کہیں اسے یہ جو جراثیم جب پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو مختلف قسم کی بیماریاں کاز کرتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ بچے کمزور ہوتے ہیں تب اور ان کے اندر قوت مدافعت نہیں ہوتی، اور ان کو پھر پراپر فیڈنگ کے دوران بھی موک وغیرہ لگ سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ دودھ جو ہے وہ چوائی والا پلا رہے ہیں تو آپ نے دودھ کے ٹمپریچر کا خیال کرنا ہے۔ آپ نے جیسے آج کل سردی ہے، آپ نیم گرم دودھ پلائیں، ان کو ٹھنڈا دودھ پلائیں گے تو اس سے بھی جو ہے آپ کے جو بچے ہیں وہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ دوسرے جو ویک ہے اس میں ہر آپ نے 5 سے 6 گھنٹے بعد جو ہے آپ نے دودھ پلانا ہے۔ تیسرے ہفتے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر 8 گھنٹے بعد آپ نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ یہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو یہ چارٹ جو ہے وہ بعد میں کام دے گا۔ چوتھے ہفتے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دودھ جو ہے وہ 4 ٹائم کر دینا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے خوراک میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دینی ہے۔ وہ یہ تبدیلی کرنی ہے کہ آپ نے ساتھ تھوڑے بہت دانے استعمال کروائیں گرام کے حساب سے، یعنی 1 چمچ یا 2 چمچ دانے استعمال کروائیں، آپ اسے ہے استعمال کروائیں، اور ساتھ میں آپ اسے سبز چارہ وغیرہ ہے تو وہ بھی استعمال کروائیں۔ یہاں پہ یہ چیزیں استعمال کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جانور جو ہے اس کے معدے میں ایک کھانا ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ چارہ وغیرہ ہضم کرتا ہے، یعنی چارہ وغیرہ کے لیے مخصوص ہے۔ تو اگر ہم یہ چیزیں نہیں دیں گے تو معدے کا وہ حصہ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کرے گا۔ اگر وہ ڈیولپ نہیں کرے گا تو آپ کا جو جانور ہے وہ جب ہم اسے اچانک سے چارہ وغیرہ ڈالیں گے 3 یا 4 ماہ بعد تو وہ اسے مختلف قسم کی پریشانیوں کو سامنا کرنے پڑے گا، جس سے اس کا پیٹ لٹک سکتا ہے، اسے جو ہے وہ بد ہضمی کا سامنا ہوگا، اور بھی اس کے ساتھ کافی سارے مسائل ہیں۔ 5ویں اور جو چھٹا ہفتہ ہے ہمارا، اس میں آپ نے جو فیڈنگ ہے وہ 3 ٹائم کر دیں۔ آپ نے 3 ٹائم ان کو دودھ پلانا ہے، اور ساتھ میں وہی آپ نے دانے وغیرہ، خشک چارہ اور سبز چارہ وغیرہ وہ استعمال کروائیں۔ 7 اور 8واں جو ہفتہ ہے اس میں آپ نے جو دودھ ہے وہ 2 ٹائم کر دینا ہے،
اور ساتھ میں آپ نے جو ہے ان کو وہی غذا دانے ہے اور خشک چارہ آپ نے استعمال کروانا ہے۔ اب ہمارے ہاں 9واں اور 10واں ہفتہ رہ گیا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو دودھ ہے وہ آپ نے ایک دفعہ پلانا ہے دن میں، تو ساتھ میں آپ یہی وہی چارہ دانے وغیرہ یہ چیزیں آپ استعمال کروائیں گے۔ اس طرح جو ہمارا 10 ہفتوں کا چارٹ تھا چھوٹے بچوں کو خوراک دینے کا مکمل ہو گیا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ چھوٹے بچوں پہ موجود تھا کہ انہیں اوور فیڈنگ کے نقصانات کیا ہیں، ان کو جب ڈائری لگتا ہے ڈائری کا علاج کیا ہے، اور ساتھ میں جو ہے 10 ہفتوں کا آپ کو فیڈنگ پلان بتایا کہ چھوٹے بچوں کو آپ 10 ہفتوں میں یہ چیزیں فلاں ٹائم پہ فلاں ٹائم پہ اس ترتیب سے دیں گے تو آپ کے جو بچے ہیں وہ صحت مند رہیں گے اور ان کی جو شرح مواد ہے وہ کم ہوگی۔ تو امید ہے آج کا جو ٹاپک تھا آپ کے لیے کافی مفید گار ثابت ہوگا۔ ہم اپنی نئے آنے والی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔